اللہ تعالیٰ کے دو قانون بہت غیر معمولی طریقے پر اس دنیا میں کار فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے قوانین ایک تو وہ ہے جن کی ہمیں پیروی کرنی ہوتی ہے، جنہیں قرآن مجید شرع یا شریعت یا الکتاب کہتا ہے۔ ایک قوانین وہ ہے جن کی اللہ تعالیٰ پابندی کرتے ہیں، ان کو قرآن مجید سنت اللہ کہتا ہے، اللہ کا طریقہ۔ سنت کا لفظ جس طرح پیغمبروں کے طریقے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسی طرح اللہ کے طریقے کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ قرآن مجید میں یہ لفظ جگہ جگہ اسی مفہوم میں آیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض سنن بیان کرنے کے بعد یہ کہا ہے کہ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ اللہ کی اس سنت میں جو اس سے پیچھے بیان ہو گئی ہے، تم کوئی تبدیلی نہیں دیکھو۔ سنت اللہ یا اللہ کا طریقہ میں نے اپنی کتاب میزان میں ایک باب قائم کر کے تمام سنن کو بیان کیا ہے۔ ایمانیات کے باب میں جہاں اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہوا ہے، وہاں اگلا عنوان ہے سنن الہیہ، اللہ کی سنتیں، اللہ کے انسانوں کے ساتھ معاملہ کرنے کے طریقے۔ قرآن مجید میں تمام مباحث کا استقصاء کرنے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ 7 سنن ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی جو سنتیں بیان کی ہیں یہ تعداد میں 7 ہیں۔ ان میں سے ایک جزا و سزا کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کے ساتھ جزا و سزا کا معاملہ کس طرح کریں گے، اس پہ بندوں کو انفرادی طور پر جس امتحان سے گزارا جا رہا ہے، اس کا نتیجہ بتایا ہے کہ خاتمہ جزا و سزا ہی پر ہوگا۔ یہ دنیا امتحان یا ابتلا کے لیے بنائی گئی ہے۔ یہاں ہر شخص معرض امتحان میں ہے۔ جب وہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس امتحان کی مدت ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد ایک نتیجہ نکلے گا، اس کا تعلق آخرت سے ہے۔ دنیا میں بھی کبھی کبھی جزا و سزا ہوتی ہے، لیکن اس کی کوئی خاص سنت نہیں ہے کہ اللہ نے قائم کر دی ہو کہ یہ اصول ہے، اس طرح سے وہ جزا و سزا اسی دنیا میں ہو جائے۔ آخرت میں اس کا پورا قانون بیان کیا ہے۔ چنانچہ میں نے کئی بار توجہ دلائی ہے کہ آخرت میں یا محشر میں اللہ تعالیٰ کی جو عدالت لگے گی، جس عدالت کی پیغمبر منادی کرنے آئے ہیں، جو مذہب کا اصل موضوع ہے، جس کے بارے میں لوگوں کو خبردار کیا جاتا ہے کہ وہ عدالت لگنے والی ہے، اس عدالت کی ایک دنیاوی تصویر اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں بیان کر دی۔ یعنی وہ لوگ جو وہاں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، وہ سب کن کن اقسام کے ہوں گے، ان کی کیا اصناف ہوں گی، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا معاملہ کریں گے، اس کی دنیاوی تصویر اگر دیکھنی ہو تو وہ سورہ توبہ میں دیکھی جا سکتی ہے۔ سورہ توبہ کو اگر آپ البیان میں پڑھیں گے تو میں نے اس کے تمام شذرات میں اس تصویر کو نمایاں کر دیا ہے۔ اس کی روشنی میں محشر کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے اور کیا ہو سکتا ہے۔ اصول میں ساری چیزیں اس میں بیان کی گئی ہیں اور اطلاقی طریقے سے، اپلائیڈ طریقے سے بیان کی گئی ہے۔ وہ بہت غیر معمولی واقعہ ہے
جو اللہ تعالیٰ نے اسی زمین پر برپا کیا اور پھر جزا و سزا کی تصویر کھینچ کے رکھی۔ یہ تو آخرت کا معاملہ ہے۔ سنن الہیہ کا یا اللہ کی سنتوں کا تعلق اس دنیا میں اس کے معاملہ کرنے سے، یعنی وہ یہاں کس طرح معاملہ کر رہا ہے انسانوں کے ساتھ۔ اس میں ایک تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ قوموں کے ساتھ بحثیت مجموعی کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ قرآن مجید نے اس سنت الہی کو بڑی وضاحت کے ساتھ خود بیان فرمایا ہے اور یہ کہہ کر بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت پہلے دن سے جاری ہے اور یہ الی یوم القیامہ جاری ہے قوموں کے بارے میں۔ وہ سنت یہ ہے کہ قوموں کا محشر اسی دنیا میں ہوتا ہے۔ افراد کا محشر مرنے کے بعد اور قیامت کا سور پھونکے جانے کے بعد ہوگا۔ قوموں کا محشر یہی دنیا ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہر قوم کو ہم دنیا کے اسٹیج پر آنے کا موقع دیتے ہیں۔ اس منصہ عالم پر کبھی دور دراز گوشوں میں اور کبھی عالمی سطح پر قومیں نمودار ہو جاتی ہیں، ان کو عروج اور غلبہ حاصل ہوتا ہے، اور جب انہیں عروج اور غلبہ حاصل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کا قومی سطح پر امتحان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس قومی سطح پر برپا ہونے والے یا عالمی سطح پر برپا ہونے والے امتحان کا نتیجہ لازماً اسی دنیا میں نکلتا ہے۔ اس نتیجے کو اللہ تعالیٰ نے 2 لفظوں میں بیان کیا ہے کہ ہر قوم کو ہم دنیا کے منصہ پر لاتے ہیں، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ مہلکوہا او معذبوہا الی یوم القیامہ۔ 2 میں سے ایک صورت لازماً ہو جاتی ہے۔ دنیا میں جو قوم بھی منصہ عالم پر آئی ہے وہ یا لازماً ہلاک ہوئی ہے یا اس پر اللہ کا عذاب آ گیا۔ ہلاک ہوئی ہے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر طبعی موت طاری ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس طرح انسانوں کو یہاں موت کے حوالے کرتا ہے لیکن اس کا کوئی قانون نہیں ہے۔ کسی بچے کو اٹھا لیا، کسی کو لڑک پر اٹھا لیا، آپ نہیں بتا سکتے کہ موت کس اصول پر آ رہی ہے۔ بیماری سے آئی، تکلیف سے آئی، اچانک آ گئی، حادثہ ہو گیا، وہ اسباب ہے، اصول کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کوئی قاعدہ بنا رکھا ہے جس کے تحت موت آتی ہے؟ نہیں، یہ سر تسر اس کی مشیت اور اس کا فیصلہ ہوتا ہے۔ لیکن قوموں پر موت طاری ہوتی ہے قاعدے کے مطابق۔ ایک قوم کچھ قاعدوں، کچھ اصولوں کی پیروی کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ اپنا معاملہ اس کے رویے کی بنیاد پر تبدیل کرتا ہوں۔ بہت مشہور آیت میں اس کو بیان بھی کر دیا ہے، لوگوں نے اس کے ترجمے بھی اشعار میں کیے ہوئے ہیں کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال اب اپنی حالت کے بدلنے کا۔ یہ کوئی صحیح ترجمہ تو نہیں ہے لیکن قرآن کی آیت کا ترجمہ کرنے کی ہمارے شاعر نے کوشش کی۔ آیت میں جو بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا ہوتا ہے وہ اس موقع کے ساتھ پھلتے ہیں، پھولتے ہیں، نشو و نما پاتے ہیں، دنیا میں اپنا اقتدار جزوی طور پر یا کلی طور پر کسی علاقے میں یا عالمی سطح پر قائم کر لیتے ہیں، لیکن پھر ان میں تبدیلی آتی ہے۔
وہ تبدیلی کس طرح کی آتی ہے قرآن مجید کے مختلف مقامات سے بھی واضح ہوتا ہے، اور وہ مشاہدے کی بھی چیز ہے کہ علم و اخلاق میں آخری درجے کی پستی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ جیسے ہی آتی ہے تو بتدریج اس قوم کا زوال شروع ہو جاتا ہے، اور پھر مہلک ہوا، فرمایا ہم اس کو ہلاک کر دیں۔ یعنی اگر اس کے افراد دنیا میں رہتے بھی ہیں تو وہ قومی حیثیت سے بے معنی ہو جاتے ہیں، بے وقت ہو جاتے ہیں۔ قوم اپنی قومی شناخت کھو دیتی ہے، دنیا میں اس کا کوئی والی وارث نہیں رہتا، تو یہ قوم کی ہلاکت ہے۔ اور یہ بتایا ہے کہ جس طرح تم بچپن، لڑکپن، جوانی، شباب اور پھر بڑھاپے کے مراحل سے گزرتی ہو، قومیں بھی اس طریقے سے گزرتی ہیں۔ دوسری صورت یہ بتائی ہے کہ قوم معذبہ، یعنی اللہ ان قوموں کی طرف کوئی رسول بھیج دیتے تھے، اور پھر اس رسول کے اتمام حجت کے بعد تدریجی یا طبعی ہلاکت سے قوم نہیں مرتی، بلکہ اس پر دنیا میں عذاب ہے، یعنی اس کو یکدم ختم کر دیا جاتا ہے۔ یہ دونوں صورتیں قرآن نے ایک ہی جگہ بیان کی اور فرمایا ہے کہ مہلکوہا اور معذبوہا الی یوم القیامہ، قیامت تک یہ سنت اللہ جاری ایسے ہی رہے گا۔ خود یہ سنت اللہ جو قوموں کے بارے میں اللہ نے بیان فرمائی ہے، قرآن مجید کے نزول پر 1500 سال ہونے والے ہیں، ہر انسان اس کا دنیا کی تاریخ میں مشاہدہ کرتا ہے۔ یہ خود ہمارے ساتھ بھی اسی طرح بھی ہے، یعنی مسلمان قوموں کے ساتھ بھی کوئی استثناء نہیں اس میں، مہلکوہا اور معذبوہا، یعنی یا ہلاکت ہے یا عذاب ہے۔ ہلاکت جب رسول نہ بھیجا جائے، عذاب جب رسول بھیج دیا جائے، اور اس کو بھی دوسری جگہ قانون کے طور پر بیان کر دیا ہے کہ ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا۔ عام حالات میں ہلاکت ہی ہوتی ہے، عذاب ہم اسی وقت نازل کرتے ہیں جب ہم رسول بھیج کر حجت پوری کر دیتے ہیں۔ تو یہ سنت اللہ ہے جو قوموں کے بارے میں جزا و سزا کے باب میں بیان کر رہی ہے۔ اسی کا ایک دوسرا ظہور اللہ تعالیٰ کے اس انتخاب کے ساتھ ہوا ہے جس کا آپ حضرات ذریت ابراہیم کے عنوان سے مطالعہ کریں۔